نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو یہ پروگرام ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ تصور شیخ کے حوالے سے ہے، جس کا تصوف کے ایک بہت ہی اہم آپ کہہ لیں کہ ریاضت سے اس کا ایک تعلق رکھا گیا ہے۔ تصور شیخ اپنی حیثیت میں شرعاً بھی ثابت ہے، قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے، اور اس کا تصور شیخ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ایسا ہے جو انسان کی گائیڈنس کے لیے اور اس کے نفس کے اندر اور اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنا، اور نفس کے اندر نفس سے خواہشات سے بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے اس ریاضت کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد موجود ہیں، جیسا کہ میں ابھی آگے چل کر قرآن کی آیات اور حدیث سے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ یوسف میں یہ آیت نمبر 24 میں ذکر ہے، اس کا آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر ہے، اور وہ ہے، یہ پوری آیت تو میں نہیں پڑھ رہا، یہ زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جس میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کو اپنی طرف لبھانے کی کوشش کی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، جو آیت شروع ہوتی ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے جہاں پر کہ اس تصور شیخ کو میں ثابت کروں گا، جس سے اس کا مطلب یہ ہے، اور زلیخا نے قصد کیا، ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کا، اور یوسف علیہ السلام بھی اس طرف مائل ہوئے اپنی طبیعیت کے اعتبار سے، اگر کہ اللہ تعالیٰ کی وہ دلیل نہ دیکھ لیتے، برہان نہ دیکھ لیتے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں اس کی خبر محذوف ہے، یعنی وہ اس میں مبتلا ہو جاتے، اس ہم کو جو ہے تو پورا کر لیتے، اس قصد کو پورا کر لیتے، یا اس مائل ہونے کے اندر جو ایک وہ شہوت موجود تھی اس کو وہ پورا کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ برہان دکھا کر ان کو روک لیا۔ اب اس برہان سے مراد کیا ہے؟ اس برہان کے حوالے سے 5 اقوال اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے۔ تفسیر مظری میں بھی یہ موجود ہے، اور تفسیر خازن میں بھی یہ موجود ہے۔ اس طریقے سے مختلف تفاسیر میں اس کو لیا گیا۔ میں چونکہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں 5 اقوال موجود ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، حضرت جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ برہان سے مراد وہ نبوت ہے جو اللہ نے ان کے سینے میں رکھ دی تھی، اور یہی نبوت ان کے اور اللہ کے غضب کے درمیان حائل ہوگی۔ مطلب نبوت کا علم، ان کو یہ پتہ تھا کہ میں نبی ہوں، ان کو یہ پتہ تھا کہ میرا جو ہے تو منصب کیا ہے اور مجھے کس طریقے پر کام کرنا ہے، ان کو یہ پتہ تھا کہ میں دنیا میں دین پھیلانے، تقوی پرہیزگاری کو جاری کرنے، اور یہی نبوت کا فریضہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اسی نبوت کے عظیم الشان منصب اور اس منصب کے جو ذمہ داریاں ان سے ہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز اس میں بیان کیا گیا کہ وہ آ گئی، اور یہ برہان تھا۔ دوسرا جو قول ہے اس کے اندر، اچھا یہ بھی وہ قول ہے کہ جس کے اوپر وہ کیا، لیکن اس کے علاوہ 4 قول اب علیحدہ سے آ رہے ہیں جس کے اندر سے کہ میں آپ کو انشاءاللہ یہ ثابت کروں گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو حضرت قتادہ اور اکثر مفسرین کا ہے کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی صورت پاک کو دیکھا، وہ فرماتے تھے کہ اے یوسف کہ تم کم عقل لوگوں کا عمل کر رہے ہو، یعنی گناہ گار لوگوں والا عمل کر رہے ہو، اور تمہارا نام انبیاء میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت، ان کے والد صاحب کی صورت ممثل کر دی گئی، یعنی ان کو مثل سامنے پیش کر دیا گیا۔ جب ان کو دیکھا تو یہ چیز ان کے والد نے ان کو یہ فرمایا، اور وہ اس چیز سے پیچھے ہو گئے۔ تیسرا قول بھی اسی کے مطابق ہے، اور وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر، مجاہد، اکرمہ اور دحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چھت شک ہوئی، یعنی چھت پھٹ گئی، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ شہادت کی انگلی انہوں نے وہ دانتوں میں دبائی ہوئے ہیں، جس طرح ہم کسی کی انگلی کو اس طرح پکڑ لیں نا، یوں
تو ہم اس وقت دیکھتے ہیں یہ کام عمل اس وقت کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت ہی عجیب و غریب کام ہوا ہے، تو حیرت کی وجہ سے ہم یوں ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ انگلی دبائی تھی جس کو یوسف علیہ السلام نے دیکھا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل کو ظاہر کیا گیا، یعنی ایک ان کی شکل کو ایک مثالی صورت میں پیش کر دیا گیا، اور یہی تصور شیخ میں اور شیخ کی صورت حاضر ہونے میں یہی مثالی صورت ہوتی ہے۔ اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سینے پر ہاتھ مارا، تو ان کی جو شہوت تھی، شہوت سے مراد یہاں پر وہ نہیں کہ جو ہمارے اندر ہم عام لوگوں میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد وہ جو ان کا میل تھا اس کی طرف ہے، وہ ان کی انگلیوں کے پوروں سے نکل گئی۔ پانچواں قول ابن جریر نے ابن ابی حاتم اور ابو شیخ سے روایت کیا، جو کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں یہ کہ یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام کی صورت کو مثال بنایا گیا کہ وہ اپنی شہادت کی انگلی دانتوں میں دبائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن، تیرا نام نبیوں میں ہے اور عمل بے وقوفوں والا ہے، یعنی گناہگاروں والا۔ گناہگار ہوتا ہی بے وقوف ہے، کیونکہ اس پر اس کی شہوت غالب ہو جاتی ہے۔ جب شہوت غالب ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو کہ گناہ کے وقت میں اپنی شہوت کو اپنے اوپر غالب کر لے۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ نے بہت غور سے دیکھنی ہے کہ یوسف علیہ السلام مبارک جب وہاں پر موجود تھے تو یہ جو صورت آئی نا حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور اس کو ممثل کر کے پیش کیا گیا، تو اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام جو کہ زلیخا کے ساتھ کمرے میں تنہا تھے، تو تنہائی کے اندر ایک ایسی کیفیت موجود ہوتی ہے کہ گھبراہٹ زیادہ ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی گھبراہٹ زیادہ تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جب کسی کو اپنی طرف لبھائے اور اس شخص کے اندر ایک کیفیت ایسی پیدا ہو رہی ہو، جو یوسف علیہ السلام میں ایک ارادہ، ایک قصد اور ارادے کی کیفیت وہ نہیں تھی، بلکہ ایک مائل ہونے کی کیفیت تھی، ایک میلان کی کیفیت تھی، جو کہ میلان یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں اور آپ کے اندر ایک خواہش ابھرے، لیکن وہ خواہش اتنی مضبوط نہ ہو کہ آپ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عزم اور قصد پیدا کریں اور اس طرف بڑھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب اس وقت میں یوسف علیہ السلام کے اندر یہ میلان پیدا ہوا، تو چونکہ پیغمبر تھے اور اس وقت ایک ظاہر ہے کہ گھبراہٹ کی کیفیت ہونا لازمی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ پورا واقعہ ذکر ہے نا، جس میں الزام لگا اور پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھو کہ قمیص کہاں سے پھٹی ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام جو ہے تو وہ گناہ گار ہیں اور زلیخا بے گناہ ہے۔ تو یہ تمام کیفیات ان کے ذہن میں خامخواہ چلتی ہے انسان کے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کی صورت کو مثال بنا کر پیش کیا گیا اور اس سے ان کی ایک ڈھارس بندھائی گئی، جس سے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے یوسف علیہ السلام اور اس سے نکل گئے۔ شریعت میں یہ بات ثابت ہے، اور یہ اکرام تصور شیخ ہے، یہی وہ شیخ کی صورت کا حاضر ہونا ہے جب ان کا مرید کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے یا کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے اور گناہ کی طرف مائل اور اس کا میلان ہو، تو اس وقت ایسے مرید کو کہ جو صادق ہو، خلوص میں بہت بلند ہو، خلوص کے اندر بہت اعلیٰ ہو، اللہ کی عشق و محبت میں پوری یقین اور جسم و جان سے جو ہے تو اس کے اندر منہمک اور مشغول ہو، ایسی صورت میں ایسا پیر اپنے مرید کی طرف پہنچتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ پیر تو اپنے گھر میں ہوتا ہے، لیکن وہ جو شیخ ہے، وہ جو پیر ہے، اس کی صورت ممثل کی جاتی ہے سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور انہی کے حکم سے سرزد ہوتی ہے، اور اسی کو پیر کی کرامت کہتے ہیں، کیونکہ کرامت اور معجزات جو انبیاء کے لیے ہیں اور کرامت جو ولی کے لیے ہے، یہ سب کے سب کا جو ظہور ہوتا ہے یہ اللہ کی قدرت سے اور اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ نہ تو پیر کوئی قوت اپنے اندر رکھتا اور نہ ہی نبی علیہ السلام کے پاس کسی چیز کے وجود دینے کی، کسی معجزے کو ظاہر کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کرتے ہیں۔ ولی کو ولی کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ نبی کو نبی کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ نبی کو نبوت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو جو معجزات نبی سے ظاہر ہوں گے وہ بھی اللہ ظاہر فرمائیں گے، اور جو ولی سے ظاہر ہوں گے وہ بھی اللہ ظاہر فرمائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے پاس یہ تمام قدرتیں موجود ہیں کہ وہ کسی ولی کے صورت پاک کو اپنے مرید کے ساتھ ممثل کر کے اس کے ذریعے سے اس کو برائی سے روک لے، یا اس کی مصیبت کو دور فرما دے، اور نبی کے ذریعے سے کسی معجزے کو صادر کر کے کر دے۔ اور رب کریم نے اس چیز کو قرآن مجید میں ذکر کر کے لولا
را برہان ربی، اس برہان کا ذکر کر دیا، اور وہ ذکر یہ ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں اسی لیے ہوئی ہیں کہ ایک نبی کا اخلاص، خلوص اور ان کی جو کیفیت ہے اور ان کا جو ایمان ہے وہ سب سے بلند اور عظیم تر ہوتا ہے۔ لہذا اس چیز کو وہاں پر پیش کر کر امت کو یہ بتا دیا گیا، نبی علیہ السلام کی قرآن میں اس چیز کو ظاہر کر کے، کہ انسان معمولی حیثیت کا حامل نہیں ہے۔ جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے جس بندے کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس انسان کی معمولی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کامل ایسا ہی ہوتا ہے، اور انسان جاہل اور انسان جس کو کہتے ہیں کہ ناقص، ٹھیک ہے، اس کی وہ مثال ہے جو جانوروں کی ہے۔ لہٰذا اس کو کیا کسی پیر کی صورت دکھائی دے گی، اور اس پر کیا اللہ اپنا کرم کرے گا جو خود ہی اللہ کا کرم طلب نہ کرے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلنا چاہے۔ اور قوم افراد کا مجموعہ ہوتی ہے، اور پورے تمام یعنی تمام کے تمام افراد کو من حیث المجموع کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو بدلو تو میں تمہیں بدلوں گا۔ تو اگر کہ پوری قوم نہ بدلنا چاہے اور اس کا ایک فرد بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلتے ہیں، اور جب بدلتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیر کی بھی وہ چیز ملتی ہے، اور پیر بھی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مریدوں میں سے اسی ایک مرید کو منتخب کرتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کا خلوص، اس کا اخلاص، اس کا یقین، اس کی اللہ سے محبت، اس کی پرہیزگاری، اس کا شوق بدرجہ اعلیٰ اس کے اندر موجود ہے۔ لہذا پیر بھی اس کو منتخب کرتا ہے، اور پھر اپنے تمام کمالات اس میں جب شفٹ کرتا ہے، اس میں جب منتقل کرتا ہے، تو اس وقت اس کو وہ تمام چیزیں بتا بھی دیتا ہے۔ یہاں ایک بات اور واضح میں آپ کو کر دوں کہ انبیاء علیہ السلام مبارک تعالیٰ نبینا و علیہم السلام، یہ تمام کے تمام معصوم ہیں، ان سے صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا کجا کہ کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو۔ اور جو ہم کی بات ہوئی ہے، ہم ایک میلان ہوتا ہے، جب تک آپ کسی چیز کا عزم اور قصد نہ کر لیں۔ قصد اور عزم یہ ہوتا ہے کہ پختہ ارادہ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، جب تک آپ وہ نہ کر لینا اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ گار نہیں کرتا۔ مثلا ایک شخص پورا قصد کر کے چلتا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے، وہ گھر میں جانے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے، اترنے لگتا ہے، اتنے میں گھر والے اٹھ جاتے ہیں یا باہر سے پولیس کی گاڑی آ جائے کہ کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ چور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب اس کو ثواب نہیں ملے گا اس بات پر کہ اس نے چوری نہیں کی، نہ اس کا جرم لکھ لیا جائے گا، کیونکہ اس نے کسی وجہ سے یعنی ایک ایسا عارض پیش ہو گیا، ایک ایسا امر پیش ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اپنے ارادوں کو تکمیل تک نہ پہنچا سکا، بلکہ اس کا ارادہ تھا کہ میں کروں لیکن اس ڈر کی وجہ سے وہ بھاگ گیا۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کی کیفیت ہے کہ ان کا ارادہ پختہ نہیں تھا، بلکہ ایک میلان تھا، ایک کمزور سی چیز تھی۔ مثلا کوئی شخص جا رہا ہے، راستے میں اس کو کچھ پیسے مل گئے پڑے ہوئے، اس نے کہا کہ یار یہ کسی کے ہوں گے، اس نے اٹھانے کی کوشش کی، میں اٹھا لوں، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ اگر میں اٹھاؤں گا تو میں گناہ گار ہوں گا اور مجھے اس کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے کا پورا اجر و ثواب دے گا اس پر، کیونکہ اس نے اس کو اپنے ارادے سے چھوڑا، یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے چھوڑا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی اس چیز کو اپنے سامنے دیکھا کہ یہ میلان تھا، اور پھر انہوں نے اس کے لیے جو ہے نا تو جو پریشانی اور جو گھبراہٹ ان میں آئی اور اس سے بچنے کی جو ایک پوری کیفیت چلی ہوگی ان کے ذہن میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ برہان بھیجی ان کے والد مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں، جو ان کو ممثل ہو کر دکھائی دیے، اور ان کے ساتھ گفتگو بھی ان کی جو انہوں نے سنی اور دانتوں میں انگلی بھی دبائی، اس سے ان کو ایک حوصلہ ملا اور وہ اس گناہ سے بچ گئے اور نکل گئے۔ اب اسی چیز کو میں ایک حدیث سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث شریف ہے جی، مسلم شریف میں اس کو روایت کیا گیا ہے، اور اس حدیث شریف کا جو ہے نا روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہم اہدنی وسددنی واذکر بالہدى ہدایتک الطریق والسداد سداد السام۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اے علی، کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا کر دے، مجھے سیدھے راستے پر رکھ، ہدایت دے اور مجھے سددنی کا مطلب بالکل مستقیم سیدھا رکھ، وذکر بالہدیٰ، اور جب تو ہدایت مانگے تو اس وقت تصور کر، اس وقت ارادہ کر، قصد کر، کس چیز کا؟ ہدایت طریق کا، یعنی جس طرح ایک راستہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور جس وقت تو
सदात का जिक्र करे, मुस्तकीम होने का, बिल्कुल सीधा होने का जिक्र करे कि तेरे अंदर कोई कजी ना रहे, यानी कोई बुरी सोच, कोई बुरा फिक्र, कोई बुरा ख्याल न ले, और तमाम का तमाम नेक ख्याल हो। तो उस वक़्त तू ऐसा रख कि बिल्कुल जिस तरह एक तीर की तरह एक तीर सीधा होता है, उस तरीके से उसका तसव्वुर कर। क्या एक दुआ के वक़्त एक रास्ते का तसव्वुर करना और एक तीर का सीधा होने का तसव्वुर करना, जिस तरह तीर बिल्कुल सीधा चल के जाता है, क्योंकि अगर तीर बिल्कुल सीधा नहीं होगा तो जब कमान से निकलेगा टेढ़ा तीर कभी अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकता। इसकी तशरीह में मुल्ला अली कारी साहब मिरकात में लिखते हैं वक़ाल तीबी अमरहू बिअन यसरल्लाहु हुदा व सदात व यकून फी ज़िक्रिही, और इसके अंदर ये जिक्र किया है कि वो सवाल करें अल्लाह ताला से हिदायत का और बिल्कुल मुस्तकीम रास्ते का, सीधा रास्ते का, इसलिए कि और जब उसका ये जिक्र करें तो अपने दिल के अंदर इस चीज़ को लेकर आए कि जिस तरह रास्ते के ऊपर चलने वाला आदमी बिल्कुल सीधे रास्ते पर सीधा जा रहा होता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और उसके भटकने का कोई वजह नहीं होती, इसी तरीके से जिस तरह के एक तीर जिस तरह बिल्कुल सीधा होता है और जब उसको कमान से छोड़ा जाए तो वो सीधा जाकर अपने उस पर लगता है, निशाने पर, क्योंकि तीर बिल्कुल सीधा होता है और वो इधर उधर नहीं होता। टेढ़ा तीर कभी सीधा नहीं जा सकता, वो मुड़ कर गिरेगा। तो इन दोनों चीज़ों का तसव्वुर करने से ये है कि अल्लाह ताला के हजूर में अपनी दुआ के अंदर जो कि माकूल को महसूस के साथ जोड़ दिया गया है। दुआ एक माकूल चीज़ है, इंसान हिदायत का रास्ता अल्लाह से मांग रहा है, तो उस वक़्त वो तसव्वुर करे जिस तरह सीधे रास्ते पर कोई चल रहा होता है और सीधा रास्ता मंजिल की तरफ ले जाता है, इसी तरीके से एक सीधा तीर जिस तरह होता है और अपनी मंजिल पर पहुंचता है। अल्लाह ताला मुझे भी इसी तरह सीधा कर दे जिस तरह तीर सीधा है कि अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, और मेरा रास्ता भी बिल्कुल वो इस तरह का सीधा कर दे कि मैं उस रास्ते पर चलते हुए तेरे नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए और तेरी तौहीद पर अमल करते हुए तेरी मारिफत को हासिल करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। तो ये तसव्वुर शेख हदीस और कुरान से साबित है। जब हम तसव्वुर शेख करते हैं तो शेख के जो बातिन का फैज़ है वो उसी तरीके से हमारे वजूद में आता है जिस तरीके से एक रास्ते का तसव्वुर करते दुआ में हम अल्लाह के हजूर में एक फरियाद करते हैं और अल्लाह ताला हमें उसका अजर भी देते हैं और वैसा ही बना देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम को रास्ते का बताने की क्या ज़रूरत पड़ी थी और एक तीर के बताने की क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इसकी तरीके पर चलो और इस तरीके से तसव्वुर करो और इस तरीके से हिदायत मांगते हुए इन दो चीज़ों की तसव्वुर को अपने जहन में पुख्ता रखो। ज़ाहिर है कि जब एक रास्ता जो बेजान है लेकिन सीधा है, उसका एक महसूस चीज़ आपके उस काम के अंदर असरअंदाज होती है। इस तरह तीर का भी एक सीधा होना एक महसूस चीज़ है, वो भी आप महसूस करते हैं और उसके आपके अंदर असरअंदाज होना होता है, आपके रूहानियत पर, आपके बातिन पर, आपके दिल पर उसका असर होता है। तो क्यों ना एक वली जो कि अल्लाह का वली है और जो अल्लाह का दोस्त है, जिसने तकवा परहेजगारी करके रियाजत मुजाहिदात इबादत करके अल्लाह की मारिफत हासिल की और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया, क्यों नहीं वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएगा इस चीज़ से। और इसी पर मैं एक बात और आखिर में कहना चाहूँगा कि एक है लौंडा लपाड़ा कह लें उसको आप, उसने एक बहुत ही तसव्वुफ़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। इसके ऊपर कल से मैं इंशाअल्लाह ताला पूरा एक प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ और उसके अंदर ये है कि मैं तसव्वुफ़ के हवाले से उसकी इब्तिदा क्या है। उसने कहा कि ये हिंदुओं का और जोगियों का और फलाने मज़हब के लोगों का काम था। उसने सूफ़ीज़म का है। पहले तो मैं पूछता हूँ कि इस्लाम में सूफ़ीज़म का नाम नबी अलैहिस्सलाम के दौर में कब था? सूफ़ीज़म का नाम ही नहीं था। वहाँ पर तो साहब सुफ़ा थे जो बैठे होते थे और उसका जिक्र व फिक्र करते थे। तसव्वुफ़ नाम तो बाद में आया है और मिस्टिसिज्म भी नहीं है, कोई मिस्टिसिज्म इस्लाम में नहीं है। इस्लाम का मिस्टिसिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिस्टिसिज्म इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसका एक बड़ा अजीब व गरीब मतलब है, वो भी मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊँगा। और ये जो बैठ कर औलिया इकराम पर तान व तशनी करता है ना, इसका मैं बड़ा इसको फिट जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ उस बात पर भी कि आपने जिस तरह चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। इसमें आप और भी कोशिश करें और इसको शेयर भी करें इस वीडियो को, और इसको और भी सब्सक्राइब करें ताकि हम इन फितनों का मुकाबला कर सकें जो इस वक्त आकर कुरान और हदीस की तालीम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.